حضور کی اصل عظمت جس کو ہم بحیثیت انسان سمجھ سکتے ہیں اور جس کا لوہا آج پوری دنیا مان رہی ہے، جس کا انکشاف پوری طرح عالم انسانی پر ہو چکا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک عظیم ترین انقلاب برپا کیا، گمبھیر ترین، جامع ترین، ہمگیر ترین اور کم از کم وقت میں برپا کیا۔ اور اس سے بھی زیادہ نمایاں بات یہ ہے کہ اس انقلابی جد و جہد کا ابتدا سے لے کر اختتام تک اس کے جتنے مراحل آئے، ہر مرحلے پر قیادت کی ذمہ داری ادا فرمائی۔ اس اعتبار سے ذرا ایک تقابل کر لیجئے، تاریخ انسانی کے دو انقلابات بہت مشہور ہیں۔ انقلاب فرانس سے یقیناً بڑا انقلاب تھا، دنیا سے بادشاہت کا خاتمہ، جمہوریت کے دور کا آغاز اسی انقلاب فرانس سے ہوا، 250 برس قبل کی شے ہے۔ انقلاب روس، بولشوک ریولوشن آف 1917 یقیناً عظیم انقلاب تھا، اگرچہ 70 برس کے اندر اندر اس کی موت واقع ہو گئی، لیکن جب اٹھا تھا، کھنڈر بتا رہے ہیں عمارت عظیم تھی، بڑے جوش و خروش کے ساتھ وہ وجود میں آیا، بڑے جوش و خروش کے ساتھ پھیلا، کہاں روس سے وہ لیٹن امریکہ تک جا پہنچا، کتنی اس کی توسیع ہوئی ہے، کس بجلی کی صورت کے ساتھ ہوئی ہے۔ لیکن ان دونوں انقلابات کا آپ جائزہ لیں گے تو نمبر ایک، دونوں جزوی انقلاب تھے۔ ایک میں صرف سیاسی ڈھانچہ بدلا، باقی عقائد بھی وہی، رسومات بھی وہی، سماجی نظام بھی وہی، سماجی ویلیوز بھی وہی، معاشی نظام بھی وہی، معاشی تمام جتنے بھی انسٹیٹیوشنز تھے وہ بھی وہی، صرف سیاسی نظام بدلا، باقی زندگی جو کی تو۔ بولشوک ریولوشن کے ذریعے معاشی ڈھانچہ بدل گیا، انفرادی ملکیت ختم ہو گئی، قومی ملکیت میں آ گئے تمام وسائل پیداوار، بس۔ باقی آپ کو معلوم ہے جیسے وہ کرسچنز پہلے تھے ویسے ہی کرسچن بعد میں رہے، جو عقائد پہلے تھے وہی ان کے بعد میں رہے، سماجی ویلیوز وہی رہیں، سارا نقشہ جو کا تو رہا، معاشی انقلاب آ گیا۔ اس کو پس منظر میں رکھ کر دیکھیے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا انقلاب گمبھیر ترین، میں کہہ رہا تھا جامع ترین۔ یہاں آپ مائکروسکوپ لگا کر تلاش کیجئے کہ کوئی چیز ایسی ہے جو سابقہ حالت پر باقی رہ گئی ہو، جواب نفی میں آئے گا۔ عقائد بدل گئے، نظریات بدل گئے، انفرادی شخصیتیں بدل گئی، اخلاق بدل گئے، شب و روز کے انداز بدل گئے، صبح و شام کا انداز بدل گیا، نشست و برخاست کے انداز بدل گئے، پھر سماجی نظام بدل گیا، سیاسی نظام بدل گیا، معاشی نظام بدل گیا۔ وہ قوم جس میں کہ لکھے پڑھے لوگ بمشکل انگلیوں پر گنے جا سکتے تھے، وہ علوم کی موجد ہو گئی، دنیا کی استاد بن گئی۔ اس نے مشرق و مغرب سے علوم لیے، یونان سے بھی لیے اور چین اور ہند سے بھی لیے، انہیں ڈیولپ کیا، بڑھایا اور پورے عالم انسانیت کی طرف پھیلا دیا۔ یہ سارا کام انقلاب عظیم، گمبھیر ترین، ہمگیر ترین، جامع ترین انقلاب، تو چہ نسبت خاک رہا عالم پاک۔ یہ فرانس کا ریولوشن کہاں کھڑا ہوگا انقلاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تقابل میں؟ مارس کا انقلاب کہاں کھڑا ہوگا انقلاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تناظر میں؟